سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الكرام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث روایت ہے. آپ حضرات نے تعلیم میں بھی علماء کرام سے بھی بارہا دفعہ یہ حدیث سنی ہوگی اور یہ حدیث بھی اکثر یہ حدیث بیان کرتا ہے. شیخ رحمہ اللہ نے بھی اس کو اپنی فضائل اعمال میں درج کیا ہے. اس حدیث کو حکم حدیث کا ایسے ہے. ابو درداء روایت فرماتے ہیں کہ صحابہ کی جماعت تھی, ہم سب موجود تھے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کیا تمہیں میں ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے سارے اعمال میں سب سے بہتر ہو, بخیر اعمال ہو, پورے اعمال جتنے اس میں سارے اعمال میں سب سے بہتر عمل ہو. کیا تمہیں میں ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے رب کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ ہو. کیا تمہیں میں ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے درجات کو بہت بلند کرنے والا ہو. کیا تمہیں میں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جو تم خرچ کرو اللہ کی راہ میں چاندی اور سونا اس سے بھی زیادہ افضل ہو, بہتر ہو. کیا تمہیں میں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ تم دشمنوں کے ساتھ لڑو اللہ کی راہ میں اور دشمن تمہارے ساتھ لڑیں اس سے بھی افضل اور بہتر عمل ہو. تو صحابہ کرام کی جماعت موجود تھی, تو اتنے فضائل سنے, اتنی تعریفیں سنی اس عمل کی. آپ سوچیں اس جماعت کا کیا حال ہوا ہوگا. تو وہ بڑے اشتیاق کے ساتھ اور محبت کے ساتھ سب نے عرض کیا, بھلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو ہمارے ماں باپ پہ قربان ہو, اتنا بڑا عمل جو آپ فرما رہے ہیں یہ کیا عمل ہو سکتا ہے؟ کتنا بڑا عمل ہے. آپ دیکھیں, پہلی چیز دیکھیں جو اللہ کے نبی نے فرمائی کہ سارے اعمال میں سب سے بہتر ہو. اب اعمال تو آپ دیکھ لیں کیا کیا ہے, کس قدر اعمال اللہ نے دیے ہمیں ہم کرتے ہیں, تو فرمایا سب سے بہتر ہے اور پاکیزہ, اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ ہو. سبحان اللہ. یہ ساتھ اس عمل کی یہ بھی گارنٹی آ رہی ہے کہ اللہ کے ہاں وہ عمل قبول ہوگا تمہارا. پاکیزہ کا مطلب پاک ہے. ناپاک کس سے ہوتا ہے عمل؟ اللہ کے دربار میں جب اعمال پیش ہوں گے نا, تو کس چیز سے اعمال تولے جائیں گے انسان کے؟
کہ الحمدللہ ہم تو بہت شوق سے کرتے ہیں سارا مال، بڑی اللہ کی دی توفیق ہے، لیکن وہاں جو اللہ کے دربار میں جو اعمال تولے جائیں گے اور پاک اور ناپاک ہوں کس طریقے سے اور کیا پیمانہ ہوگا، وہ پیمانہ اللہ کے نزدیک جو ہوگا وہ اخلاص ہوگا. اتنے بڑے بڑے عمل بھی ہوں گے، ان کا مقابلہ صرف ایک چیز سے کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نہ شکلیں دکھے گا، نہ ٹائٹل دیکھے گا، لوگوں کی نہ پیچھے کچھ نہیں دیکھنا اس نے. بس نہیں دیکھنا ہے کہ بھی جتنی بھی لے آؤ، پہاڑوں جتنی بھی عمل ہم لے کے پہنچ جائے، اللہ نے صرف ایک چیز دیکھنی ہوگی. تعداد بھی نہیں دیکھنی، اماؤنٹ بھی نہیں دیکھنی، وزن بھی نہیں دیکھنا. سبحان اللہ. اگر اس میں کوئی ایسا ایک عمل بھی آ رہی ہے جو بہت ہی چھوٹا ہے، تعداد بہت کم ہے، اس کو بھی کنسیڈر کیا جائے گا. جب اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ایک ذرے کے برابر بھی نیکی ہوگی، اس کی بھی قدر کی جائے گی. وہاں ایک ذرے کی کیا قیمت ہے، کس لیے قدر کی جائے گی؟ کیونکہ وہ جو عمل ہے اس کا سٹینڈرڈ جو وہاں پہ ناپنے کا ہوگا، جو قبول ہونے کا ہوگا، نہ شکلوں سے، نہ صورت سے، نہ شہرت سے، بلکہ کس چیز سے ہوگا؟ اخلاص سے ہوگا. اخلاص کہتے ہیں کہ خالص وہ عمل اللہ کے لیے کیا ہوگا، اس میں کوئی چیز بھی ملاوٹ نہ ہو اس کے اندر. یہ تو بھی بڑا مشکل کام ہوگا. اس کی مثال بھی دی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. علماء کرام سے آپ سنتے ہیں کہ سب سے پہلے جب روز قیامت میں کسی پیش سب جو ہوں گے الحمدللہ، اس میں سب سے پہلے سب سے بڑا درجہ جو ہے اس دنیا میں تو عالم کا ہے نا بھائی. نائب نبی ہے تو بہت اونچے درجے کے مالک علماء کرام دین کو پھیلاتے ہیں، دین کے داعی ہیں. الحمدللہ اللہ نے بہت بڑے درجے دیے ہیں نا، نائب رسول ہیں وہ لوگ. تو اسی اسٹیٹس سے بلائے جائیں گے نا لوگ، پھر تو بھائی بلائیں ان کو، پیش کریں عالم کو. بولیں گے اللہ تعالیٰ بتاؤ بھائی آپ تو بہت، اللہ نے آپ کو بہت بڑا اعزاز دیا تھا. تو عالم بولیں گے کہ بھائی ہم نے تو جی بڑا کام کیا الحمدللہ، ہم تو جمعہ پڑھاتے تھے، وائس کرتے تھے، لوگوں کو بلاتے تھے. ظاہر جو کچھ ہمارے ساتھ محنت کرتے ہیں بیچارے وہ سب بتائیں گے. تو پھر وہاں تو وہی ترازو رکھ دیا جائے گا، اس میں ایک پٹھا رکھ دیا جائے گا اخلاص کا. انفارچونیٹلی جب دیکھا جائے گا اتنی باتیں کرنے کے بعد وہ بھی اس میں للہیت نہیں ملی. اللہ کہے گا یہ تم کس کے لیے کام کہ اللہ آپ کے لیے کیا تھا؟ کہ تم جھوٹ بولتے ہو، یہ میرے لیے نہیں تھا، یہ تم نے دنیا کے لیے کیا تھا، شہرت کے لیے کیا تھا، اشتہاروں کے لیے کیا تھا، القابوں کے لیے کیا تھا، بہت فلاں فلاں بہت سی چیزیں جو ہمارے میں کمزوری ہے. اللہ وہ کیا سین ہوگا عجیب. آپ دیکھیں اس حدیث کو پڑھیں تو آدمی کہاں جاتا ہے. ساری زندگی محنت، وہ تو اللہ کا دربار ہوگا، اس کو مقام بھی چلا ہو جائے گا. آدمی دوسرے درجے پہ آدمی لایا جائے گا. اسی طرح شہید ہو، کتنا بڑا درجہ ہے شہید کا. آپ دیکھیں کتنا بڑا درجہ ہے. بلّہ یا لیکن اللہ تو شرون قرآن کہتا ہے کیونکہ بوٹی میں کٹ جائیں لیکن پھر بھی تم کو مردہ مت کہو، ان کو رزق دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ. کتنے بڑا درجہ ہے. تو وہی سٹوری ان کے ساتھ ہوگی. پوچھا جائے گا سارا، وہ کیا کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو تیرے لیے کیا. اللہ کہے گا نہیں تم جھوٹ کہتے ہو، مجھ سے کیا چھپا سکتے ہو. اس میں للہیت نہیں تھی، اخلاص نہیں تھا، اور وہ فیل ہو جائیں گے. تو اسی طریقے سے جتنے بھی لوگ ہوں گے اخلاص کے ترازو پہ تولا جائے گا اور اعمال دیکھے جائیں گے، سارے اعمال. اس حدیث میں کیا چیز بتائی جاتی ہے کہ وہ جو عمل جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ کیا تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں. سب سے پہلے اعمال میں سب سے بہتر کر دیا اس کو. اپنی کہیں شک کہ وہاں پہ حساب کتاب میں پھنسنا ہے. وہ آگے اگر کسی نے عمل کر لیا، جیسے آج الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ جب حدیث کو سنیں گے تو شاید کوئی آدمی ایسا نہ ہو کہ جو اس عمل کو قبول نہ کرے. کریں گے بھائیو؟ پھر تو فائدہ ہے. یہ حدیث سنی تھی، یہ ساری چیزیں گواہ ہیں، یہ مسجد گواہ ہے، یہ سب چیزیں گواہ ہیں، لائٹ، یہ بجلی ہیں. ایک ایک ذرہ گواہ بن کے ہمارے سامنے آئے گا کہ اللہ تم نے ان تک یہ بات پہنچائی تھی، انہوں نے تو قبول نہیں کی. پھر کیا ہوگا ہمارا؟ تو سب بھائی نیت کر لیں کہ ہم نے یہ عمل ضرور زندگی میں کرنا ہی پڑے گا، اتنا بڑا عمل. تو پھر
اس کے بعد دوسری چیز کتنا بڑا انعام دیا ہے کہ بھائی اس عمل کی جو دوسری صفت یہ ہوگی اس کو بالکل پاک ہوگا اللہ کے نزدیک. اللہ ملک تمہارے رب ہے جو کائنات کا بالکل پاک ہوگا. یعنی کیا کہ اس عمل کے اندر اخلاص ہی اخلاص ہے. اللہ ریا کا شعبہ ہی نہیں. اللہ کہتا ہے کہ جس حال میں بھی یہ عمل کرو مجھے قبول ہے, مرضی اس کی. 50,000 آدمی بیٹھ کے آپ وہ عمل شروع کرتے ہیں, 2 میں کر دو, 3 میں کر دو, دیکھ رہے ہو نہ دیکھ رہے ہو, زور سے ہو رہے ہو کمزور ہو رہا ہو, جس طرح بھی آپ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فکر کی بات ہی نہیں, اس میں وہ چیز ہی نہیں ہے, ریا آ ہی نہیں سکتی. کتنا اونچا عمل ہے میرا. تو اس لائن سے بھی نکل گئے ہم, جہاں ہم نے کھڑا ہونا تھا پسنا تو الحمدللہ اللہ نے اس لائن سے بھی نکال دیا. کتنا بڑا عمل ہے. سبحان اللہ, ہم سب کو توفیق دے. تیسری بات درجات میں سب سے بلند. اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں بھائیو, ظاہر ہے ہم سب عمل تو اس لیے کرتے ہیں کہ جنت کے اعلیٰ اعلیٰ درجہ نصیب ہوں, اعلیٰ اعلیٰ ہمیں مقام نصیب ہوں. الحمدللہ اعلیٰ اعلیٰ ہمیں جو ہے اللہ کے نزدیک جائیں تو اونچے اونچے درجے ملیں. تسبیحات کرتے ہیں, تلاوتیں کرتے ہیں, قرآن کرتے ہیں, حج کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. یہ مت سمجھیں. تو اللہ یہاں گارنٹی دے رہا ہے اس عمل پر کہ بھائی اگر یہ آپ عمل کریں گے تو آپ کے درجات جو ہیں بہت درجہ بلند ہوں گے اس میں, بلکہ بڑھتے ہی جائیں گے درجے آپ کے. تو 3 گارنٹی اللہ فرمائی. الحمدللہ زبردست 3 گارنٹی آئی. چوتھی خرچ کرنا. بعض اوقات انسان ہاں مال چلتا ہے اور کرتا ہے, لیکن خرچ کرنے میں پھر بھی وہ مار کھا جاتا ہے. پیسے سے زیادہ محبت آدمی کی زیادہ ہے, اور آج کل تو مادی دنیا ہے, اس میں بہت زیادہ آدمی پیسے پہ چلتا ہے. تو یہ جو حدیث ہے اس کو بھی کور کرتی ہے. بیٹھے میں ڈسٹرب ہو رہا ہے بہت معاملہ نہیں, بیٹھتے ہیں آپ لوگ, بیٹھتے ہیں آرام سے تسلی کے بعد. سارا ڈسٹرب سب آپ کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, میری توجہ بھی ہٹ جاتی ہے. بیٹھے آرام سے سنیں بات, موومنٹ نہ کریں. تو تیسری چیز خرچ. تو خرچ میں آدمی جو ہے بہت کمزور ہوتا ہے معاملات میں. بعض اوقات مادی دنیا ہے, پیسہ نکلنا بڑا مشکل ہے. خرچ کر لیں گے, تہجد پڑھ لیں گے, سب کچھ کر لیں گے, جہاں خرچ کرنے کا معاملہ آئے گا تو پھر تھوڑا جیب آدمی دیکھتا ہے یار. زکوٰۃ بھی بڑی مشکل سے نکلتی ہے, اس میں کوشش کرتے ہیں کہ بھائی کوئی ایسا ہیری پھیری ہو جائے کہ بھائی پیسہ آگے نیچے کچھ کم ہو جائے زکوٰۃ ہماری. یہ ہمارا ایک معاملہ ہے. لیکن الحمدللہ ایسے مرد عورتیں بھی ہیں کہ جو اللہ کے فضل سے اس سزا دیتے ہیں جیسے پانی بہاتے ہیں بس سے کچھ طرح. ان کو جیبوں کو کبھی ہم نے خالی نہیں دیکھا. اتنی بڑی چیز ہے یہ صدقہ دینا. یہ میں اپنی زندگی میں دیکھ رہا ہوں. ایک شخص آیا میرے پاس, بہت گرم ہے بھائی. ایک شخص آیا تو کہنے لگا جی میرا ایک بچہ بہت امیر کبیر آدمی تھا, اور وہ بنگلہ دیش میں گیا ہوا تھا اپنے بزنس کے سلسلے میں. بچہ اس کے یہاں بیمار ہو گیا, اور اس کا در سخت بیمار ہوا, اتنا سخت بیمار ہوا کہ ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ فیو آورز ہیں اس کے, یہ بچ نہیں سکتا. جواب دے دیا اس بچے کے لیے. الحمدللہ کسی اللہ نے اسے بتایا کہ تم فکر کیوں کرتے ہو, جان تو اور زندگی تو اللہ کے اختیار میں ہے, لیکن اللہ نے ایک چیز کا وعدہ کیا ہے, صدقہ بہت بڑی چیز ہے. تمہارے پاس پیسہ ہے تو آج ہی سے بس صدقے کے اموال لگا دو, تم ہو بھی غریب ملک کے اندر. اس وقت اس نے وہاں تو کیا لگانا تھا, بڑا امیر آدمی تھا, مطلب میں بالکل پرسنل جاننے والا میرا آدمی, اس کی بات کر رہا ہوں آپ نے. اس نے کوئی ملک نہیں چھوڑا کہ دن رات اس نے پیسے اموال لگا دیے, بس بینک کھول دیے اس نے سارے اپنے بیٹے کے لیے. اس قدر صدقے اس نے دینے شروع کیے. اللہ کے فضل سے, اللہ کے کرم سے 1 ہفتے کے بعد وہ بچہ بالکل صحیح سلامت جو تھا نا گھر واپس آ گیا. کیا ہی واقعات میری زندگی میں ایسے ہوئے. ایک شخص آیا, مجھے یاد ہے, بہت پرانی بات ہے, اعتکاف میں تھا شاید, تو آگے کہنے لگا کہ حضرت ظاہر ہے وہ آدمی سے تکلف میں دعائیں کراتے ہیں نا, پتہ تو ہوتا ہے ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ کل پرسوں تک یہ ختم ہو جائے گا, تو چلو دعا کرا لیتے ہیں. یقین تو ہمارے ایسے ذرا موٹے موٹے سے ہیں نا. تو وہ آگے کہنا دعا کریں وہ بچہ جو ہمارا, تو اس کو جواب دے دیا ڈاکٹر نے. اللہ خیر کرے گا. علاج تو ایک ہی جو اللہ کے نبی نے بتایا, سنت کے طریقے پر جو ہے, جو کچھ تمہارے پاس ہے جتنا ہے اللہ کے راہ میں نکالنا شروع کر دو.
میں کنجوسی تو نہیں کہتا نہیں، اس سے بڑی قیمت ہمیں کیا ملے گی، ہم تو سب کچھ دے دیں گے. جو کچھ تھا ان کے میاں بیوی نے اس کو لٹانا شروع کر دیا. اللہ کے فضل سے 3 دن کے بعد وہ بچہ ابھی بھی زندہ ہے ماشاءاللہ، حافظ ہے، شاید حافظ قرآن. تو صدقہ اتنی بڑی چیز ہے، اس میں کبھی انسان کو کنجوسی نہیں. اور اس میں ایک چیز بڑی ہے کہ صدقے سے پیسہ کم ہوتا ہی نہیں ہے کم ہوتے ہی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ الحمدللہ اتنا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ حیران ہوگی کہ وہ دوسری طرف سے پاس اور بڑھنا شروع ہوتا ہے آدمی کا. لیکن یہ ہے کہ بھائی انسان کی فطرت ہے کنجوس رہنا. تو فرمایا کہ بھائی جو خرچ کرنا ہے انسان کو اللہ کی راہ کے اندر، اور اتنا خرچ کرنا کہ چاندی اور سونا بھی آدمی خرچ کر رہا ہو، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا عمل ہے خرچ کرنا، جس میں نے آپ کو بتایا اللہ کی راہ میں. اللہ نے فرمایا یہ عمل جو میں بتا رہا ہوں تمہیں اس سے بھی افضل ہے. بتائیں کتنی بڑی بات ہے. اور 5ویں جو چیز ہے وہ تو بڑی زبردست ہے کہ دشمن تمہیں مار رہے ہو، تم دشمن کو مار رہے ہو، تلواریں چل رہی ہوں. اس حالت کے اندر بھی فرمایا کہ یہ نہیں، یہ جو کر رہے ہیں لوگ، لیکن وہ جو میں عمل بتاؤں گا وہ عمل کرنے والا اس سے بھی افضل ہے. کریں گے بھائی اس وقت پکی بات. جوش آیا؟ جوش تو آنا چاہیے، نبی کی بات ہے. صحابہ کی زندگی میں تو پھر وہ عمل اتنا آ گیا تھا کہ سڑکوں میں بیٹھ کے عمل کرنا شروع کر دیتے تھے، ہاتھ پکڑتے تھے ایک دوسرے کا، کہاں جا رہا وہ دونوں جو اللہ کے نبی نے بتایا ہم بیٹھ کے مل کر لیتے ہیں عمل. سڑکوں کے کنارے بیٹھ کے الحمدللہ چلتے چلتے عمل شروع کر دیتے تھے. اتنے بھائی یقین تھا ان کو محبت تھی کہ سب کچھ ملے گا. حالانکہ ان کے تو پھر ماشاءاللہ مقامات بھی بہت اونچے تھے. تو سب صحابہ جو بےقرار بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ماں جان آپ میں قربان ہو. ارشاد فرمائے وہ کون سا عمل ہے تاکہ ہم اس کو شروع کریں اپنی زندگی میں لائیں. اللہ کے نبی نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرو. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے، اتنا بڑا چیز ہے اللہ کا ذکر. ہم اندازہ لگائیں آپ، اور ہم کتنے غافل ہیں اللہ کے ذکر سے، اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. یہ ہے نشانی کہ یہ فتنوں کا زمانہ ہے، انسان فتنوں میں پھنسا ہوا ہے، تیاری اس کی بہت کمزور ہے. ان چیزوں سے اندازہ لگاتا آدمی کہ اس میں جوش ہوش ہے ہی نہیں، اس کو کوئی شوق ہی نہیں ہے، اس کو موت کا کوئی فکر ہی نہیں ہے. ایک عمل کے اوپر اتنی چیزیں مل رہی ہیں کہ بالکل ڈائریکٹ. ابھی تو ایک حدیث ڈائریکٹ جنت. جب یہ عمل اتنا بڑا ہے تو اس کا مجھے بتائیں کہ اس کے بارے میں کیا کچھ بتایا گیا ہو کہ اس کے اندر ریوارڈ اور انعام لانے کتنے رکھے ہیں بتائیں. ایک ہی سن لیں الحمدللہ کتنا بڑا انعام رکھا ہے، اور کتنے انعام ہوں گے اس پر، اس عمل پہ کرنے والوں. آفرین ایسے لوگوں پر سبحان اللہ جن کے دلوں میں اللہ نے اپنے ذکر کی محبت پیدا کر دی. بہت بڑا کرم ہے. بے انتہا شکر گزار بندہ ہو جس وقت وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہو کہ اللہ تعالیٰ تیرے کتنا بڑا کرم ہے کہ جب غافل ہے دنیا تو نے مجھے جگا دیا، میرے اندر کو جگا دیا، میں تجھے یاد کر رہا ہوں اس وقت. اور پھر ان انعاموں کو ضرور سوچا کریں کہ نہ میں وقت ضائع کر رہا ہوں، نہ میں اپنی کوئی چیز ضائع کر رہا ہوں، نہ میں کسی قسم کی کوئی چیز میری ضائع نہیں ہو رہی اس وقت. الحمدللہ بالا درجے کا میں اس وقت میں اللہ کے ذکر میں بیٹھا ہوں. اور آسان اتنا کہ نہ وضو کی ضرورت، نہ مسلح کی ضرورت، نہ مسجد کی ضرورت، نہ جگہ کی ضرورت، نہ یہاں تک کہہ دیا کہ جتنی آسانی سے کرو گے اتنے عمل بھی زیادہ ہو جائے گا. عجیب حدیث ہے کہ وہ لوگ اور مرد جو بسترے کے اوپر بیٹھ کر آرام سے اللہ کا ذکر کرتے ہوں گے وہ ہنستے ہوئے جنت میں جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سوچیں ذرا کتنے بڑے بڑے عمل کرتے ہیں، حج کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں، کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں. فرض تو ہو گیا نا، اس کے بعد نیت تو ایک ہی ہوتی ہے نا سب کی. میں ماشاءاللہ اتنا کماؤں گا، اتنا ہوگا، عرفات میں جاؤں گا، فلاں جاؤں گا. کتنی کرتے ہیں کوششیں، کتنی محنت کرتے ہیں. ذرا مجھے گارنٹی دے دیں کہ آپ کا حج قبول ہو گیا. کوئی گارنٹی نہیں.
کیونکہ یہ خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں بے ادبی نہ کرائیں ہم حج کے بجائے، الٹا اور چکر دوسری طرف ہوتا ہے. پتہ نہیں کیا کیا غلطیاں ہمارے سے ہو گئی یا کہ ایسی بات نہیں ہوگی، کیسے کیسے مقاموں سے ہم گزر کے آئے ہیں. خود نبی پاک کے روزے والے کو حاضری دینا کوئی آسان بات ہے؟ حاضری دینا جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ یہ تو جگہ وہ ہے، صحابہ کو کہا جا رہا ہے کہ اپنی آواز کو بلند مت کریں، یہاں تمام تمہارے اعمالوں کو ختم کر دیا جائے گا. بتائیں وہاں ہم کیسے جاتے ہیں؟ اللہ کو اللہ معاف فرمائے، جی میں ہمارے کیمرے داڑھی ہماری کٹی، کسی کی آدھی داڑھی، کسی کا کوئی چکر، کسی کا کوئی چکر، عجیب حالات ہوتے ہیں وہاں لوگوں کے. اور جگہ ایسی ہے کہ ابو بکر صدیق، عمر، طلحہ، اتنے بڑے بڑے صحابی کو صرف یہ کہا گیا کہ اپنی آواز کو ذرا اونچا نہ کر دینا، یہاں میں اس کی سزا ایسی دوں گا کہ تمہیں توبہ کرنے کا بھی موقع نہیں ملے گا. ایسی حاضری اس کے ہاتھ میں کیسے جائے؟ وہ تو وہ حاضری ہے کہ جس کے بارے میں ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے، تو عمدہ شعر ہے کہ یہ تو جگہ ہی ایسی ہے کہ نام ہی اتنا مبارک ہے کہ نبی محمد نام لیتے ہوئے بھی کہتے ہیں کہ گلاب سے 1000 دفعہ اپنی زبان کو دھو تو پھر نام لو نبی پاک سے. 1000 بار مبشم، اس وقت پورا شعر مجھے یاد ہے. 1000 بار اپنی زبان کو دھو اس نام کو لینے سے پہلے. اتنی ادب کی جگہ ہے کہ فرشتے بھی کانپتے ہیں، وہاں تو عرش بھی کانپتا ہے. نبی پاک سے حاضری ہم اٹھائے، ٹکٹ ہے ہمارے پاس تو ہم جا رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جتنے بھی ہم دیکھیں خطرہ نظر آتے ہیں، لیکن یہاں دوسری طرف یہ معاملہ بن رہا ہے کہ یہ اعمال جو ہم کر رہے ہیں، دیکھیں ایک عجیب نقطہ اس میں اور نکلتا ہے. بزرگ دین کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں جس کی اعمال یہ جو ہمیں توفیق دی جا رہی ہے، ہم حج کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے رہا ہے اور جس میں مکمل خطرات موجود ہیں، اللہ اکبر، اس عمل کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرما لیں گے. کریں گے نا بھائی ذکر؟ اللہ ذکر اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا. کیوں اکبر کہا اس کو؟ کہ تمام جتنے بھی ہیں اعمال، جیسے ابھی حدیث میں ہمیں یہی پڑھا، تو مرہون منت ہے اللہ کے ذکر کے، سب قائم ہے اللہ کے ذکر کی وجہ سے. نماز جو ذکر کی وجہ سے قائم ہے، قرآن ذکر کی وجہ سے قائم ہے. اگر اس میں ذکر نہ ہو تو ختم ہو جاتا ہے معاملہ. اللہ کہتا ہے ہی سارا ذکر، سب میں ذکر ہی ہے اللہ کی، یاد ہی یاد ہے. تو یہ جو غفلت انسان پہ چھا جائے تو سوچ لو بھائیو، جس کے اندر ذکر کی غفلت ہے، یعنی دین بہت بڑی چیز ہے، بلکہ یہ ہے کہ ایک گھڑی اللہ کے ذکر سے غافل ہونا بڑی چیز ہے، یہاں تو زندگی گزر جاتی ہے. اگر میں آج پوچھوں بھائی کس نے آج صبح شام بیٹھ کے ذکر کیا، بہت کم پرسنٹیج نکلے گی. ہم نے جناب یہ کیا، ہم نے جناب وہ کیا، ہم نے جناب فلاں کیا. اللہ کے بندے جو سب سے بڑا افضل ہے، جس سے سارے عمل قبول ہوتے ہیں، ایک کونے میں بیٹھ کے وہ بھی کر لیتا. لیکن کیونکہ شیطان کے دعو بڑے عجیب عجیب ہیں دوستوں، یہ بڑی افضل چیز ہے، اس کو بولا نہیں بھائی یہ افضل چیز ہے، یعنی وہ کام نہیں کرنا جس کو اللہ افضل فرما رہے ہیں، جس کو اللہ افضل کہہ رہے ہیں، جس پہ اتنی بڑی گارنٹی مل رہی ہے. کتنے بڑے بڑے انعام مل رہے ہیں، سبحان اللہ. ابھی میں مجمع دیکھ رہا ہوں، اتنا بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ، اس مسجد میں آپ لوگ آئے ہوئے ہیں. کس لیے؟ اللہ کے لیے جمع ہوئے. اس مجمع بھی رحمت دیکھیں اللہ پاک اس ذکر کی وجہ سے کتنا ڈال دیتے ہیں. کہ جب کوئی مجموعہ ایسا جو اللہ کے ذکر کی، انس رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ جب یہ ایسا کوئی مجمع جمع ہو جائے اور اس کا مقصد صرف کیا ہو، اللہ کی رضا ہو، ظاہر سب کی یہ مطلب تو یہی. الحمدللہ میں نے کوئی آپ کو دعوت ولیمہ تو نہیں دے رہا ہے یا کوئی دعوتوں کا انتظام تو نہیں نہ کر رہا میں، بس یہی ہے کہ کیوں ہم بھی اسی شوق سے آئے الحمدللہ، اچھے اچھے لوگوں سے ملیں گے، نیک لوگ. سب سے بڑی تو شکر میرا یہی ہے کہ آپ جیسے نیک لوگ مجھے صحبت مل گئی الحمدللہ، آپ کی جوتی میں بیٹھنے کا مجھے موقع مل گیا. اور اس مجلس سے میں تو پوری امید لے کے آؤں کہ آپ کی جیسے میری بخشش ہو جائے گی. حالات اپنی سے چلتا ہے الحمدللہ. میں تو جسی حالت میں کہ بھائی یہ تو بڑا اچھا موقع اللہ دے رہا ہے، پتہ نہیں کیسے کیسے نیک انسان ہوں گے، صالح لوگ ہوں گے، عالم ہوں گے، حافظ ہوں گے. تو میں جیسا ناکارہ آدمی تھوڑی دیر وہاں بیٹھ جائے میرا تو کام بن جائے گا. تو چلو بھائی کیا رکھا ہے، بیٹھ ڈرائیو بھی ہے نا 1-1.5 گھنٹے کی کر لیں گے الحمدللہ. یہ تو بہانے ڈھونڈنی چاہیے ہمیں ساروں کہ اللہ تعالیٰ ہماری بخشش کر دے. تو اس مجمع پہ دیکھیں اللہ پاک کتنی رحمت فرما رہے ہیں کہ جب یہ جمع ہو گئے، ان کے مقصد اللہ کی رضا ہے، اور جمع صرف اس لیے ہے کہ وہ میرا ذکر کریں گے.
ذکر کریں تو جیسے ہی مجمع جمع ہوتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ ندا مارتا ہے, اور پتہ ہے اسپیشل فرشتہ ہے کہ جس کی ندا پوری دنیا میں آسمانوں میں گھوم جاتی ہے. نہ نہیں کیسے اس کے پاس اسپیکر ہوگا اور کیا اس کی آواز اللہ نے رکھی ہوگی. پوری زبان چپا چپا سنتا ہے, مچھلیاں سنتی ہیں سمندر کے اندر اس آواز کو فرشتے کی. وہ انٹروڈکشن کرا رہا ہے آپ سب کا, وہ بائی نیم. جی ہاں, یہ اللہ طرف سے رجسٹر ہوتا ہے, ہر آدمی کا نام رجسٹر ہو رہا ہے. اس کی جہاں جہاں آواز جا رہی ہے مچھلی بھی گواہی دیں گی آپ کی, پرندے بھی گواہی دیں گے, پتے بھی گواہی دیں گے, ایک چیز گواہی دے گی فلاں دن میں, فلاں شام میں, فلاں مغرب کے بعد یہ ایک جماعت بیٹھی تھی جس کے بعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمانوں سے یہ اعلان کرایا تھا. سبحان اللہ, کیا اعلان کرایا تھا بس سوچیں. ہر جگہ مجموع ہوں گے, کہیں ہوگا کوئی کدھر کر رہا ہوگا, طواف کر رہا ہوگا, کوئی عمرہ کر رہا ہوگا, لیکن دیکھیں اس مجمع پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کیا آ رہی ہے. سنیں سبحان اللہ, اس ذکر اس عمل کی وجہ سے کہ جب یہ مجمع جمع ہو گیا اور سننے بیٹھ گیا اللہ کا ذکر اور اللہ کے ذکر میں شامل ہو گیا, میرے تو ایک حسن ظن اللہ کی رحمت سے کہ نہ صرف یہاں کا مجمع بلکہ جہاں اور تو مجمع پوری دنیا میں جہاں اس کے ساتھ شامل ہوں گے ہمارے ساتھ, وہ بھی اس میں شامل ہوں گے. اللہ کی رحمت محدود تھوڑی ہے, تو محبت دیکھتی ہے. جن عورتوں نے قربانی دی ہوگی جلدی جلدی کھانے بنائیں گے, آج اللہ کا ذکر ہے, ایسی بھی عورتیں ہیں پہلے نمٹا دیتے ہیں, کھانے شانے بنا کے رکھ دیتی ہیں اور اپنے خانے بچوں کو جلدی کھا لو, اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. جو ایسے کام کرتی ہیں تو خالی ہوئیں گے عورتیں, مجھے بتائیں, یقیناً ہوں گی شامل. الحمدللہ یہ پوری دنیا میں جا رہا ہے, افریقہ میں جا رہا ہے, زمبابوے میں جا رہا ہے, ہر دنیا کے کونے کونے میں الحمدللہ جا رہا ہے. تو فرشتوں کو ایک جگہ تھوڑی آواز لگے گی, حکم ہوگا کہ فرشتے کہا گا آواز مارو, آواز مار کے کہے گا مبارک ہو تمام کو, سن لو ساری دنیا کہ یہ جو لوگ جمع ہوئے ہیں یہاں پر اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوئے ہیں, ان سب کی بخشش کر دی گئی, بخشے گئے. کیوں؟ اللہ کا ذکر ہے, بخشے گئے سارے. تو پھر بخشے گئے, اور جتنی ان کی برائیاں چمٹی تھی ان کے ساتھ, اللہ تو جانتے ہیں نا کیسے کیسے لوگ ہیں ہم, کہ جتنی برائیاں ان کی جسموں کے ساتھ چمٹی ہوئی تھیں, درج ہو چکی تھیں, جہنم ان کی مقدر بنی ہوئی تھی, بڑے بڑے عذاب ان کو پکڑنے والے تھے, لیکن ان کی رحمت اللہ کی کہ اس مجلس میں پہنچ گئے ہیں, تو فرمایا کہ نہ صرف یہ کہ بخشے گئے بلکہ ان کی جتنی بھی برائیاں تھیں سب نیکیوں میں بدل دی گئیں. تو یہ ہے ذکر اللہ کا ذکر ہے دوستو. تو ہمیں چاہیے بھائی زندگی ہمارے بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے آخرت کا, اور بڑا اچھا آسان ہے, بہت بہترین چیز ہے. ایک صرف یہی پہلو بتایا ہم نے بخشش, اس میں تو بڑی بڑی چیزیں ملتی ہیں اللہ کے فضل سے, بہت بڑی بڑی چیزیں ملتی ہیں اللہ کے ذکر کے ساتھ. تو جب یہ ذکر بتایا تو اللہ نے اس کا طریقہ بھی بتایا ہے, ہر عبادت کا طریقہ بتایا نا, نماز ایسے پڑھو, روزہ ایسے پڑھو, اس کا نہیں بتایا ہوگا طریقہ, بتایا ہے. ابھی مولانا نے بھی آیت بھی پڑھی تھی, یا الذین اس کو ذکر کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الى النور وکان بالمؤمنین رحیما. یہ سارا ذکر بتایا اللہ تعالیٰ. اب اس کی ساری تشریح نہیں کروں گا, وقت نہیں, سب یہ سننے کی طریقہ بتا دیا ذکر کا, کہ جتنے بھی اعمال آپ سارے کرتے ہیں یہ اس سے منفرد ہے. بولے سبحان اللہ. رٹمٹ نہیں کر لینا, یہ نماز بھی تو ذکر ہے نا جی, فلاں بھی تو وہ بھی تو ذکر ہے نہیں, کہتے ہیں نہیں ملانا نہیں ہے, وہ الگ ہیں یہ الگ ہے. سبحان اللہ, وہ الگ ہے یہ الگ ہے تو سبھی ذکر قائم, لیکن یہ ذکر جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ ذکر, یہ سارے ذکر وقتی ہیں, معین ہے, وقت کے ساتھ قید ہیں. نماز آپ فجر کی پڑھ کے دکھائیں مجھے, پڑھیں گے اس وقت؟ نہیں پڑھ سکتے. صبح عشاء پڑھ لیں گے آپ؟ نہیں پڑھیں گے. قید کر دیا گیا ہے کہ اس وقت سے اس وقت آپ پڑھ سکتے ہیں, ختم. اس وقت سے اس وقت پڑھتے ہیں, ختم. چھٹی جائے جو آپ کریں. آپ کہیں میرا دل کرتا ہے میں بستر میں لیٹ جاؤں, چلا میں فجر پڑھ لوں, پڑھ لیں گے آپ؟ نہیں, ایک وقت سن لو. حج, اب آپ کہیں میں حج کو دل کر رہا ہے میں چلا جاتا ہوں, چلو رش بھی نہیں ہوا, حج کر لیں گے آپ. بے شک طواف مارتے رہیں, کنکریاں مارتے رہیں, پانی پیتے رہیں, حج ہو گیا آپ کا, مقرر ہے وقت. چلو بھائی رجب آ رہا ہے, چلو یار موسم بڑا اچھا ہے آج کل, تو دن بھی چھوٹے ہیں, بھائی چلو نیت کر لو سب رمضان بے رمضان ہو جائے گا, رمضان ہو جائے گا. نہیں,
کیوں؟ وقت مقرر ہے. گرمی ہو سردی ہو اونچا ہو نیچا ہو بڑا ہو کرنا اسی وقت ہے جب حکم کس کا ہوگا؟ میرے مولا کا حکم ہوگا. وقت ہی ہے سب چیزیں, ہر چیز وقت پہ چلتی ہے. اللہ تعالیٰ سب جتنے میں عبادات دی ہل نہیں سکتا آپ ادھر ادھر. لیکن کہتے ہیں جب میرے ذکر کا معاملہ آتا ہے سبحان اللہ, ذکر کا معاملہ آتا ہے تو کوئی وقت نہیں ہے. سبحان اللہ, دائمی ہے دائمی. سبحان اللہ, فار ایور. رات کو بھی کرنا ہے. اچھا دن میں کہ دن میں کر لو, سورج نکلے تب بھی کر لو, جس سورج غروب ہو رہا تب بھی کر لو. اچھا ہم تو لیٹ رہے ہیں تب بھی. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اور تعریف بھی کی ہے ان لوگوں کی. یہ نہیں کہ بیوقوف ہیں جو ہر وقت ذکر کرتے ہیں, ہم تو کہتے ہیں بیوقوف ہیں. اللہ تعریف کرتا ہے کہ وہ عقل مند ہیں. سبحان اللہ. کتنا بڑا شیطان کا دھوکہ ہے ہمارے ساتھ جس نے ہمیں ذکر سے بھلا دیا. اللہ اکبر. ایک مال کی جگہ دوسرے مال کو لا کے نہیں جی اس کی ضرورت نہیں ہے, اس کی ضرورت نہیں ہے. کیسے اندازہ لگے. یہ وقتی اور یہ کیا ہے؟ دائمی ہے. اس لیے اللہ پاک نے اس کے ساتھ شرط لگائی ہے ذکر کے ساتھ. جیسے تمام کے ساتھ اوقات کی شرط لگائی ہے, حج کے ساتھ شرط لگائی ہے, زکوٰۃ کے ساتھ شرط لگائی ہے. ذکر کے ساتھ کیا کہا ہے؟ یا الذین ذکرن کثیرا. جہاں ذکر کا معاملہ ہے وہاں کیا شرط لگائی ہے؟ کثیرا. کثیرا کی تشریح کیا ہے؟ اب ہم یہ سمجھ کہتے ہیں آپ ذکر کرتے ہیں, جی کرتے ہیں کیا 12 تسبیح صبح کرتے ہیں 12. یہ کثیر تو نہیں ہے. کثیر ہے ان لمیٹڈ, نو لمٹ. ہر وقت یہ سوئیں ہاں تب بھی کوئی وقت خالی نہ ہو اللہ کے ذکر سے. یہ اللہ کہہ رہا ہے ایسے اس کو کہتے ہیں ذکر کثیر ہے. یہ کرنا ہے آپ نے, اس کے لیے آ رہے ہیں انعامات سارے. کریں گے بھائیو؟ اب آپ پوچھیں یہ کیسی کا ذکر کریں گے؟ ہم تو کام بھی کرنا ہے, سونا بھی ہے, کھانا بھی ہے, بات بھی کرنا ہے. کچھ کرو ذکر بھی کرو, ورنہ وہ ذکر ہی نہیں ہے. شرط پوری نہیں کر رہے. اگر میں آج آپ کو طریقہ بتا دوں کریں گے بھائیو؟ طریقہ سیکھیں گے سارے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں دیکھتا ہوں کون کون. آنا میرا فائدہ تو ہو ماشاء اللہ. سمجھ میں نہیں بات کتنی بڑی بات ہے. گرمی بھیج دیا آدمی آپ کے پاس ماشاء اللہ. اس کا خاص طریقہ ہے. مشائخ کرام نے ساری زندگی محنت کی ہے اس تبلیغ کرنے کی, لوگوں کو بتانے کے لیے الحمدللہ اس چیزیں. تو وہ ہے ذکر کثیر. شرط کثرت کی ہے اور کرنے کا طریقہ وہ کہاں سے ہوگا کثیر؟ کیسے کریں گے؟ زبان سے بھی نہیں ہوتا, ناک سے بھی نہیں ہوتا, ہاتھ جوارہ سے نہیں ہوگا. لگنا ہے وہ کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ تیرے اس جسم کے حصے سے ہوگا جو کبھی وہ سوتے ہی نہیں, چپ ہوتے ہی نہیں. آنکھ سو جاتی ہے, ناک بند ہو جاتی ہے, منہ بند ہو جاتا ہے, ہاتھ رک ہو جاتا ہے, ٹانگیں رک جاتی ہیں. ایک چیز ایسی اللہ نے بنائی ہے جو سب سے پہلے انسان جب پیدا ہوتا ہے نا تو اللہ اس چیز کو پیدا کرتا ہے. وہ کیا چیز ہے؟ دل. ہتھ کارل تو دل جار. اللہ کہ ساری چیزوں کو اپنے کاموں پہ لگا دو لیکن دل کو اپنی یار کی طرف لگا دو. بس اس کو کہتے ہیں کام چل رہا ہو دنیا کا, بیوی بچے چل رہے ہیں, کام چل رہا ہے, دکانیں چل رہی ہیں, تبلیغ چل رہی ہے, قرآن چل رہا ہے, دین چل رہا ہے, حدیثیں چل رہی ہیں, لیکن دل کدھر ہے؟ اللہ کی طرف. ایک نہیں, کروڑوں نہیں, ہزاروں نہیں, ہمارے سارے اسلاف اسی انداز کے تھے. حضرت تھانوی رحمت اللہ نے کتنی کتابیں لکھی ہیں, لیکن اتنی بڑی گارنٹی ہے کہ کبھی ان کا قلم ایسا نہیں چلا کسی کتاب پر بھی کہ قلم چل رہا ہو اور آپ کا دل ذکر کر نہ رہا. سبحان اللہ. تبھی آج اثرات ہیں بھائی. بہشتی ضرور دیکھ لیں آپ کیسی کتاب لکھی ہے. کبھی آپ قلم ہاتھ سے قلم ایسا چلا نہیں کہ آپ لکھ رہے ہوں اور دل چل نہ رہا, اللہ کی تو یاد نہ آ رہی ہے اس کی. تو ہم نے بس یہ کام کرا ہے کہ اپنے دل کو اللہ سکھانا ہے. اس کا طریقہ انشاءاللہ نماز کے بعد میں آپ کو بتا دوں گا. ہر آدمی کا دل جاری ہو جائے گا اللہ کے فضل سے, اور ہر انسان جو اپنا اپنا کرنا شروع کر دے مطابق اس کا طریقہ بتا دوں. آپ صبح اور شام دوپہر وہ خود آپ کا دل جاری ہو جائے گا, اللہ 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 کرنا شروع ہو جائے گا. اللہ نے طریقہ بتایا ہے, آسان کیا ہے. بس یہ ہے کہ سیکھنا پڑتا ہے جا کر. جیسے قرآن سیکھنا پڑتا ہے, آدمی سیکھنے پڑتی ہیں, ہم ہر عمل جو انسان کو سیکھنا پڑتا ہے, تو اللہ کا ذکر بھی ہمیں سیکھنا پڑتا ہے.
یہ اسپیشل ذکر میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کو کہتے ہیں قلبی ذکر کہتے ہیں, اس کو مراقبہ ذکر کہتے ہیں, اس کو خاموش ذکر کہتے ہیں. تو یہ سارے نام اللہ نے دیے ہیں اس ذکر کے. تو اس ذکر کو سیکھ لیں آج الحمدللہ, اور جو طریقہ بتایا جائے اس کے ذریعے اپنے ذکر کو جاری فرما دیں. الحمدللہ زندگی میں آپ کی ایسی پھر حدیثیں آپ سنتے رہیں گے, پڑھتے رہیں گے, کیسے کیسے اللہ پاک اس میں انعامات انسان کو دیتا ہے اور اندر کی زندگی کو بدل دیتا ہے. زندگی بدل جاتی ہے. ہزاروں اندر جو گناہ ہمارے گھسے ہوئے ہیں, غیبت ہے, جلن ہے, غرور ہے, حسد ہے, اور جناب اللہ پوچھو نا, نعمت, اتنے گناہ ہے کہ جس کا اندازے سوشن اندر سے باہر سے بالکل صاف صاف, اور السلام علیکم جو سب سلام کر رہے ہیں, لیکن اندر ہمارا باہر نکل ہے نا اگر, تو کوئی ہمیں جوتے بھی نہ مارے. اتنے گناہ ہمارے, غیبت ہم کر رہے ہیں, حسد ہم کر رہے ہیں, جھوٹ ہم بول رہے ہیں, مال ہم لوگوں کو کھا رہے ہیں, اور جھگڑے ہم کر رہے ہیں, دنیا ہمارے اندر گھسی ہوئی ہے, لالچ ہمارے اندر گھسا ہوا ہے, فراڈ ہمارے اندر آئے ہوئے ہیں, ہزاروں قسم کی بیماریاں ہماری آئی ہوئی ہیں. جیسی الحمدللہ, اور کوئی ایسی چیز نہیں جسے اسپرے کر کے اس کو نکال دیں. کلو شیء سقالتن قلب ذکر اللہ. اللہ کہتا ہے فکر نہ کرو, کتنی بھی تمہاری بیماریاں ہوں, انشاءاللہ اللہ کا ذکر شروع کرو, سب صاف ہو جائیں گی. کتنی بڑی بات ہوئی, غیبت نکل تغیر کر سکتا ہے آدمی. بھائی غیبت بری چیز ہے, دیکھو جھوٹ نہ بولا کریں, جیسے فلاں نہ کریں, سب سنیں گے, سن کے چلے جائیں گے. جیسے آپ سب ادھر آپ سب بیمار ہو آدمی, بھئی آپ کو نزلہ ہے, آپ کو زکام ہے, آپ کو کینسر ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے, آپ فلاں دوا کھائیں تو ٹھیک ہو جائیں گے, فلاں چیز کریں تو ٹھیک ہو جائیں گے, اگر آپ نے یہ سیرپ پی لیا تو ٹھیک ہو جائیں گے میرے بھائیو, فلاں سب صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ, آپ سب ٹھیک ہو جائیں گے, ڈاکٹر صاحب چلے جائیں, اپنے گھر چلے جائیں, ٹھیک ہو گئے. تقریباً ایک انفارمیشن ہوتی ہے, اس نے انفارمیشن دی ہے. پھر جو میڈیسن اس نے جو بتائی ہیں, اس میڈیسن کا ہمیں استعمال کرنا پڑے گا. قرآن حدیث یہی ہے, انفارمیشن دیتے ہیں آدمی کو. ہم کیا کرتے ہیں, انفارمیشن تک اٹکے رہتے ہیں. فلاں آدمی آ رہا ہے جی, واز کریں گے, بڑا تقریر ہوگی, بڑے شوق سے آتے ہیں, مسجد میں بیٹھ جائیں گے, بیٹھے ہوں گے, واہ جی واہ سبحان اللہ, نماز پڑھو, فلاں پڑھو. انہوں تو کہہ دیا نماز پڑھو, اب پڑھیں کیسے, ڈر کیسے لگے, مسجد پھر وہیں کی وہیں 10 آدمی. تو جو حدیثیں قرآن ہمیں انفارمیشن دے رہا ہے, ہم سمجھیں کہ ہم انفارمیشن لینے آئے ہیں, اب امپلیمنٹ اس کو کیسے کریں گے اپنی زندگی میں لے کر, کیسے ہے پریکٹیکل کیسے لائیں, وہ آپ کو اللہ کا ذکر لے کر آئے گا. سمجھا گئی بات. یہ جو تقریر نہیں ہو رہی آپ کے سامنے کہ میں تقریر کر دی, ذکر بڑی چیز ہے, بلکہ یہاں امپلیمنٹ ہوگا. ہر آدمی اللہ کا ذکر سیکھ کر جائیں گے بھائی, ذکر سیکھ کے انشاءاللہ. اب انشاءاللہ تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کرتے ہیں. ذکر 2 قسم کے ہیں. نماز کتنے بجے, آدھا گھنٹہ, 9 9:30 9:30 ہے. تو انشاءاللہ ہم عشاء تک ذکر کریں گے. ذکر سن لیں, 2 طریقے ذکر کے ہیں. ایک جہر ذکر ہوتا ہے, اور ایک ذکر جو میں نے آپ کو بتایا ذکر خفی ہوتا ہے. جہر ذکر تو الحمدللہ ہر آدمی کر سکتا ہے, خود بھی کر سکتا ہے, لیکن خفی ذکر جو ہے, یہ دل کا ذکر, یہ کسی اللہ والے شیخ سے سیکھ کر ذکر جاری کرنا چاہیے, اس کا اثر کرتا ہے. تو آپ دونوں ذکر کریں گے. پہلے ہم تھوڑا جہر ذکر کریں گے, کلمات, قرآنی کلمات کو ہم انشاءاللہ سب اجتماعی طور پر پڑھیں گے, اللہ سے دعا بھی مانگیں گے, اور اس کے بعد پھر تھوڑی دیر مراقبہ کریں گے, جو ہم سحر کریں گے, اور دوشی پڑھیں گے انشاءاللہ. عشاء تک یہ پروگرام کرتے ہیں اللہ کے ذکر کا, اسی لیے جمع ہوئے ہیں الحمدللہ. بڑی محبت کے ساتھ سب نے مل کے یہ کلمات پڑھنے. خاموش رہو گے تو فرشتہ دیکھ رہے ہوں گے, جی گونگا بیٹھا تھا یہ, تو گونگا ہی اٹھا دے گا آپ کو. اسی محبت سے جیسے میں پڑھوں ویسے ہی آپ نے پڑھنا ہے. یہ تو آپ کو پکا پتہ چلے گا کہ اس میں ریا نہیں ہے. سبحان اللہ, بالکل نہیں. رونا آ رہا ہے, چیخ رہا ہے, اس میں پھنس جائے گا آدمی. یہ ریا تو نہیں کر رہا, تلاوت قرآن سے ضرور کر رہا ہے, یہ فلاں کام ریا تو نہیں کر رہا, لیکن کیا ہے کہ جب ذکر کریں گے تو خانے ختم ہو گیا ریا والا. کیفیت بنا کے ذکر کریں, الحمدللہ کیفیت بنا کر ذکر کریں. اس لیے ہم بتیاں بند کر دیتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کو نہ دیکھیں. بس آپ بس کروں, اللہ آپ کو یاد کرو, آپ اللہ کو یاد کرو, اتنا تازہ ہو کے بیٹھے اللہ کے فضل سے ذکر کرتے ہیں. اب پھر انشاءاللہ مراقبہ کریں گے اور پھر دعا کریں گے. ریڈی بھائی سب, چلیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید المرسلین, شفیع المذنبین, طه و یاسین, الحبیب الامین. اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته
صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وأصلنا وجدنا وخطأنا وعملنا كل ذلك عندنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان وأحشرنا يوم القيامة مع الإيمان. اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم استعملنا بسنته ونفعنا بمحبته واشرنا في زمرته يا كريم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا والآخرة. يا شافي الأمراض اشفى مرادنا يا شافي الأمراض اشفى مرادنا يا شافي الأمراض اشفى مرادنا. اللهم عافنا في بدني اللهم عافنا في سمعي اللهم عافنا في بصري لا إله إلا أنت. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے. اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم رب ارحمہما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين.